بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ یہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کہا کہ میں تیری طرف سے نہیں، چونکہ تو بھی دعوے دار ہے ربوبیت کا، تو میں اللہ جو عالمین ہے، رب جو عالمین ہے، اس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ جو اپنے آپ کو زمینی خدا کہتا ہے، فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا، اصل میں مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو خدائی درجہ دیتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا اپنی عوام کو کہ خدا کی روح میرے اندر ہے اور اب میں زمینی تمہارا خدا ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے انہوں نے مطلب چھوٹے چھوٹے بت بنا کے رکھے ہوتے تھے، لیکن اصل خدا وہ بادشاہ کو ہی مانتے تھے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے وضاحت کی کہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیقن، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ پر صرف حق بات کہوں۔ تو ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کی سچائی سے وہ سارے واقف تھے، تو کہا جب میری سچائی سے تم سب واقف ہو تو اللہ کے بارے میں نہ حق بات کیوں کہوں؟ تو اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں گا جو حق ہے، کہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ تو فارسل معی بنی اسرائیل، تو مطالبہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں۔ اور قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو وہ نشانیاں لا، ٹھیک ہے۔ تو کون سی نشانیاں تیرے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ اچانک ایک بہت بڑا ثعبان، ایک بہت بڑا سانپ جو ہے وہ بن گئی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو ایک نشانی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دکھائی کہ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، وہ سانپ بن گئی۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ ونازع یدہ فإذا هي بیضاء للناظرین، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں دبایا تو باہر نکالا تو وہ ایک چمکنے والا ہاتھ تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو سردار جو تھے قوم فرعون میں سے وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ان ھذا لساحر علیم، یہ جادو ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہے، اور اس جادو کے ذریعے یہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تم کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، سو اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی جلدی بتاؤ، مشورہ دو۔ مشورہ کیا ہونا تھا؟ فرعون اور فرعون کے ساتھی وہ تو یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہم عوام کے سامنے یہ بیان دیں کہ یہ جادوگر ہے اور یہ تم کو تمہارے علاقے سے نکالنا چاہتا ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو مطالبہ یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ اب چونکہ انہوں نے مشورہ مانگا فرعون نے اپنے سرداروں سے، تو سردار کہنے لگے قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، اے فرعون تو ایسا کر، تو نہ اس کو چھوڑ، اس کی اتنی پرواہ نہ کر، اور تو ایسا کر کہ تو ایک قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو چند لوگوں کو بھیج، وہ تیرے علاقے سے ماہر جادوگروں کو تلاش کر کے لے کر آئیں، یأتوک بکل ساحر علیم، وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لائیں گے۔ تو وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جب جادوگر آ گئے فرعون کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ اگر ہم غلبہ پا لیا ہم نے تو ہمارے لیے کیا انعام ہوگا؟ تو فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، انعام تو یہ ہے کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو پہلے ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو ایسا مطلب تو اپنا جادو دکھائے گا یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ تو یہ انہوں نے ایک آفر دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بہرحال اس میں
فرعون کو سمجھ جانا چاہیے تھا شروع میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کسی چیز کا، کسی مالی نفع کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ یہ سارے شہر کے علاقے کے جادوگر اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ان لنا الاجر، ہمارے لیے کیا اجر ہوگا۔ تو اسی سے فرعون کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن فرعون جو ہے وہ نہ سمجھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔